الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک من فجاءۃ الخیر ونعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یعود السلام۔ نسألک یا ذا الجلال والاکرام ان تستجیب لنا دعوتنا وَأَن تُعْطِيَنَا رَغْبَتَنَا وَأَن تُغْنِيَنَا عَمَّنْ أَغْنَيْتَهُ عَنَّا مِنْ خَلْقِكَ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ انا بے شک ہم اوحینا ہم نے وحی کی، اوحا یوحی ایحا باب افعال ہے، جمع متکلم فعل ماضی معروف، اشارے سے بات کرنا، دل میں بات ڈالنا، الیکا آپ کی طرف، کما جیسا کہ اوحینا ہم نے وحی کی، الا طرف نوح حضرت نوح کے، واو اور النبیین انبیاء کے، نبی کی جمع من سے، بعد ہی اس کے بعد، واو اور اوحینا ہم نے وحی کی، الا ابراہیم ابراہیم کی طرف۔ اب دیکھیں الا نوحن، الا حرف جر ہے، آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے، زیر دیتا ہے، لیکن ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ان کے آخر میں جر نہیں، زیر نہیں آئی، یہ سب غیر منصرف ہیں۔ پہلے ہم بات کر چکے کہ غیر منصرف ہیں، تو اس لیے غیر منصرف پہ زیر نہیں آتی، تو ابراہیم اور یہ حالت جری میں ان پر نصب آتی ہے، زبر آتی ہے، تو الہ ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباطی اور قبیلے اولاد، سین باقا اس کا روٹ ہے، سبت کہتے ہیں پھیلنے کو، اولاد کو، اور اولاد یعقوب، واو اور عیسیٰ و ایوبا اور ایوب و یونس اور یونس اور ہارون اور سلیمان، و آتینا اور ہم نے دیا داود حضرت داؤد کو، زبورا زبور کتاب، واو اور رسولن کئی رسول، قد بے شک، قصص نا ہم نے قصہ بیان کیا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، ہم ان کا، علیکا آپ پر، من سے، قبل پہلے، واو اور رسولن کئی رسول، لم نہیں، نقصص ہم نے قصہ بیان کیا، ہم ان کا، یہ نفی جہت بلم ہے، مضارع کے آخر میں جزم دی اور ماضی منفی کے معنی میں لے آیا، نہیں ہم نے قصہ بیان کیا، ہم ان کا، علیکا آپ سے پہلے، واو اور کلمہ کلام کیا، کلمہ یکلم تکلیم باب تفعیل ہے، اللہ اللہ نے، موسیٰ حضرت موسیٰ سے، تکلیما کلام کرنا۔ اب دیکھیں کلمہ کے ساتھ تکلیما آیا، یہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق فعل ہی کے مادے سے، یعنی کلمہ فعل ہی کے مادے سے اس کا مصدر استعمال کیا جاتا ہے، اس کا مصدر تکلیم تفعیل، یہ اسی کا مصدر ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ خبر کی تاکید ہو جائے، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی یہ فعل کے بعد تاکید کے لیے آتا ہے، یہ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد آتا ہے اور تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کا مادہ جو ہے وہ فعل کے ہم معنی ہوتا ہے، یہ مصدر بعد میں تاکید، سٹریس کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، کلام کرنا، رسولاً کئی رسول، مبشرین خوشخبری دینے والے، خوشخبری سنانے والے، بشر یبشر تبشیر باب تفعیل ہے، اور یہ اسم فاعل جمع، بشارت دینے والے، گڈ نیوز دینے والے، خوشخبری دینے والے، واو اور منذرین خبردار کرنے والے، یہ بھی اسم فاعل جمع ہے، خبردار کرنے والے، وارن کرنے والے، تنبیہ کرنے والے، لِأَلَّا لِأَن اور لا ہے تاکہ نہ، یکون ہو، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ کے اوپر، حجتن کوئی حجت، حجتن کی جمع حججن ہے، عذر حجت، بعد الرسول بعد الرسول رسولوں کے، وکان اللہ اور ہے اللہ عزیزاً زبردست، حکیمہ حکمت والا، لیکن اللہ اللہ یشہد شہد یشہد سمیع یسمع گواہی دیتا ہے، شاہدہ کے ساتھ بی کا یہ پریپوزیشن لگا، یہ بی کا صلہ لگا، تو کسی کے متعلق شہادت دینا،
یعنی شہد عند الحاکمی بفلان او علی فلان، تو یشہد وہ گواہی دیتا ہے بی ساتھ ما جو انزل اس نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، انزل اس نے نازل کیا، ہو اس کو، ہو یہاں پہ مفعول بن کر آیا، بی ساتھ بعلمہ، یہ تین کلمات ہیں، بھی الگ سے ہے، ساتھ حرف جر، علم یہ علم اسم ہے، اور ہی اس کا، اس کے علم کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، واو اور الملائکۃ فرشتے، یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، یشہدو کی جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ شہیدہ گواہ، انا بے شک الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، واو اور صدو انہوں نے روکا، ان سے سبیل راستہ، اللہ کا، خود بے شک ضلوا وہ بھٹک گئے، ضلالن بھٹکنا، بعیدن دور کا، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وظلموا اور انہوں نے ظلم کیا، لم نہیں، یکن ہے، اللہ لی تاکہ، یغفر وہ معاف کرے بخش دے، لہم ان کے لیے، واو اور لا نہیں، لی تاکہ، یہدیہ ہدایت دے، ہم ان کو، طریقہ راستے کی، الا مگر طریق راستہ، جہنم جہنم کا، خالدین اس میں فاعل جمع ہمیشہ رہنے والے، فیہا اس میں، ابدا ابد الآباد ہمیشہ ہمیشہ، وکانا اور ہے، ذالک وہ، علی اللہ اللہ پر، یسیرا آسان، یسر سے یہ صفت مشبہ ہے، واحد مذکر اور یہ منصوب ہے، سہل آسان، یا ایہا اے الناس لوگو، قد بے شک، جاء آیا، کم تمہارے پاس، الرسول رسول، بی ساتھ، الحق کی حق کے، جاء کے ساتھ یہ بی کا صلہ کنیکشن ہے، با کا تو لایا اس کو متعدی بنا دیا، لایا تمہارے پاس، الرسول رسول، حق کی حق، من سے، ربکم تم سب کا رب، فاپس آمینو تم ایمان لاؤ، خیرن بہتر، لکم تمہارے لیے، واو اور ان اگر حرف شرط ہے، تکفرو اس نے نون کو گرا دیا، اگر تم کفر کرو، فإنا تو بے شک، للہ اللہ کے لیے، ما جو کچھ، فی میں السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، وکان اللہ اور ہے اللہ، علیما علم والا، حکیما حکمت والا، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلو نہ غلو کرو، یہ باب نصر ینصر ہے، تائید اور حمایت میں حد سے آگے بڑھ جانا تو اس کو غلو کہتے ہیں، فی دینکم اپنے دین میں، ولا تقولوا اور مت کہو، علی اللہ اللہ پر، الا مگر حق کا حق، الا جو ہے یہ اکثر استعلاء کے معنی پہ آتا ہے، غالب آنا، اوپر آنا، یہاں پہ متعلق کے معنی میں ہے کہ الا متعلق اللہ اللہ کے، الا مگر الحق کا حق، انما بے شک، المسیح مسیحی حضرت عیسیٰ کا لقب ہے، مسح کرنے والے، ہاتھ پھیرنے والے، عیسیٰ یا سیاحت سے کہ سیر کرنے والے، سفر کرنے والے، عیسیٰ ابن بیٹے مریم رسول اللہ اللہ کا، واو اور کالمہ ہو اس کا، القا اس نے ڈالا، ہا اس کو، الی طرف، مریم کے، واو اور روح ایک روح، منہ اس کی طرف سے، فاپس آمینو ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا اور مت کہو، ثلاثہ تین، انتہو یہ باب افتعال ہے، انتہا سے، فعل امر جمع مذکر حاضر، تم باز آ جاؤ، خیرن بہتر، لکم تمہارے لیے، انما بے شک، اللہ اللہ، الہ معبود، واحد ایک، مرکب توصیفی ہے، الہ واحد، سبحانہ پاکی ہو اس کی، ان کے، یکونہ ہو، لہو اس کے لیے، ولد اولاد، کوئی اولاد، لہو اس کے لیے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وکفا اور کافی ہے اللہ، وکیلا کارساز، یہ سب الفاظ وہی تھے جو بہت بار ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163 سے، انا اوحینا الیک، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسا کہ ہم نے حضرت نوح کی طرف اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی، یہ وحی پہلے بھی اترتی رہی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، ہم نے حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر وحی بھیجی، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، اور حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان
پر ہم نے وحی اتاری وآتینا داود زبورا، اور ہم نے حضرت داود کو زبور عطا کی۔ بہت خوبصورت یہ گلدستہ ہے انبیاء کے ناموں کا، اور یہ سب وہ پاکیزہ ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی چوائس تھی۔ یہ پاکیزہ روحیں تھیں، یہ پاک روحیں تھیں۔ اللہ نے ان کو اپنا ایمبیسیڈر بنایا، اپنا سفیر بنایا، ان سے اللہ تعالیٰ نے میسیجز بھیجے، اور اللہ آگے ان کے آنے کا پرپس بتا رہے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا اور کیا ان کا فلسفہ تھا۔ تو وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول اے نبی ہم نے ان کا ذکر آپ پہ کیا اس سے پہلے، وَرُسُلًا، اور کئی رسول ایسے ہیں لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ کہ ہم نے ان کا ذکر آپ کو نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا جیسا کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ کی امتیازی شان بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے گفتگو کی، ان سے مکالمہ کیا، لیکن وہ مکالمہ من ورائی حجاب تھا۔ یہاں پہ قرآن پاک میں 24 یا 25 انبیاء کا ذکر ہے۔ کچھ ذوالکفل کو نبی مانتے ہیں اور کچھ نبی نہیں مانتے۔ تو فرمائے کہ کچھ کا ذکر ہم نے، کچھ انبیاء کا 1,24,000 انبیاء آئے، جن میں سے 313 رسول تھے۔ کچھ کا ذکر اے نبی ہم نے آپ کے سامنے آپ کو کیا اور کچھ کا نہیں کیا۔ تو اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کے آنے کا پرپس کیا تھا۔ رسولا مبشرین و منذرین، رسول آئے خوشخبری دینے والے، بشارت دینے والے، صراط مستقیم پر چلنے والوں کو، و منذرین، اور خبردار کرنے والے، وارن کرنے والے، باطل کے راستے پہ چلنے والوں کو خبردار کرنے والے بن کر آئے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے، اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی ایکسکیوز نہیں کر سکیں، کوئی بہانہ نہیں کر سکیں کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ان انبیاء کے آنے کا مقصد بتا دیا کہ سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں آیا حضرت آدم، وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ نے بتا دیا کہ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میرے پیغامات آتے رہیں گے، میرے میسیجز آتے رہیں گے، میرے احکام آتے رہیں گے، جو ان کو مانے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دنیا میں بھی وہ مطمئن پرسکون رہے گا کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میرے رب کی طرف سے ہے، اس رحمان رحیم کی طرف سے ہے، اس دنیا میں اطمینان کی دولت سے مالا مال ہوگا، اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو سرخ روح ہوگا اور کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کے ٹکڑے میں ہم سب کو ہمارے آنے کا مقصد بتا دیا کہ اے انسان، تجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو مسجود ملائک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص تجھے بنایا، تیری خاص تجھے صلاحیتوں سے نوازا، عقل دی تجھے، ان السمع والبصر والفؤاد، تجھے خاص صلاحیتوں سے نوازا، تجھے عقل دی، تجھے بڑی بڑی چیزوں سے مسلح کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ لیبلوکم، تمہارے امتحان کے لیے، اللہ نے تم سے امتحان لینا ہے، اور اس امتحان میں کوئی پاس ہوگا، کوئی فیل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں مسلح کر کے بھیجا۔ سب سے پہلے یوم الست کو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے ایک عہد لیا، اور الست بربکم کہہ کر ایک اپنی معرفت کا دیا اس میں رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے اس کو نواز دیا کہ اس کو دیکھنے کی، سننے کی اور عقل کی صلاحیت دی کہ اللہ تک پہنچے، اللہ کی معرفت ہو۔ اور اس پر بھی اللہ نے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا، ٹیچرز بھی بھیجے، اور آ کر انہوں نے تمام حقیقتوں کو واضح کر دیا۔
اور سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ نے فرما دیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ رسالت کا جو تکمیلی مقصد تھا آپ پہ آ کے رسالت مکمل ہو گئی، کامل ہو گئی. آپ صرف کتاب ہی نہیں لائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدا بھی دی، قرآن پاک دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو تھیوری کی شکل میں اتارا اور پھر ساتھ ہی ودین الحق، اس تھیوری کو آپ نے امپلیمنٹ کیا، آپ نے اس کو نافذ کیا، آپ نے ایک ایک چیز واضح کر کے مینیفیسٹ کر کے آپ سراجا منیرہ کہ آپ کی ذات کی شعاؤں سے ایک ایک چیز پھوٹتی ہے کہ ہم نے آپ کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے نبی کیسے چلتے، کیسے بولتے، کیسے کھاتے، کیسے پیتے، آپ کی گفتگو کا انداز، چلنے کا، دیکھنے کا، سننے کا. اب کیا آپ کی پوری ایک زندگی ہم سب کے لیے بہترین سپر پرفیکٹ آپ رول ماڈل ہیں، اور آپ کی زندگی سے ہم نے دیکھنا ہے. آپ کی زندگی کی یہ انوارات کی شعاؤں سے ہم نے کوئی شعاع لے لی تو ہماری اپنی زندگی پر نور ہو جائے گی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، آپ ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہیں، آپ جج بھی ہیں، آپ ٹیچر بھی ہیں، اور آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے کہ آپ نے بکریاں بھی چرائیں، آپ نے بزنس بھی کیا، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا کاروبار بھی کیا، بزنس بھی کیا، بہترین بزنس مین بن کے دکھایا، اور پھر چلتے چلتے ایک پورے سسٹم کو سنبھالا، کمانڈر ان چیف بھی بنے، ہیڈ بھی بنے. اور گھر میں جب آئے تو گھر کی زندگی بھی ہم سب کو بتا دی گئی کہ آپ ہر کام خود سے کر لیا کرتے تھے، جھاڑو بھی دے لیتے، آپ اپنے جوتے بھی گانٹھ لیتے، آپ کپڑے بھی سی لیتے، اور یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے امتیوں کو بہت بڑا لیسن دیا کہ القاسب حبیب اللہ، کام کرنے والا، کمانے والا اللہ کا فرینڈ ہے، اللہ کا دوست ہے، اور کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. ہر وہ کام جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ عبادت ہے، اور ہر کام اگر آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے اور میں آپ کی سنت کو فالو کر رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ جو من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا کان معی فی الجنہ، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم سب کے لیے اسوۃ حسنہ ہے کہ رسالت کی تکمیلی حیثیت. اور دیکھیں کہ آپ سے دعوت کا آغاز ہوا، فرد واحد تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا میسیج لے کر آئے. صرف 23 ایئرز، 23 برس، ایک ہی لائف سپین کے اندر آپ انقلاب لے کر آئے، اور انقلاب کی تکمیل ہوئی. بہت بڑے بڑے انقلاب آئے، انقلاب روس بھی تھا، فرانس بھی تھا، لیکن وہ ایسے انقلاب نہیں تھے بس ایک پہلو سے ان کا انقلاب تھا. لیکن آپ کا انقلاب کہ آپ نے پورے کیریکٹرز بدل دیے، ان کے ایٹیٹیوڈز بدل دیے، ان کے بیہیویئر بدل دیے، ان کی سوچ بدل دی، ان کے افکار بدل دیے، ان کے عقائد بدل دیے، ان کے نظریات بدل دیے، ان کی زندگیاں بدل دیں، ان کے اعمال بدل دیے، اور موت کو ان کے لیے حسین کر دیا. زندگی موت ان کے لیے حسین ہو گئی کہ مرنے کے بعد اگر رب سے اس دنیا میں تعلق ہو گیا تو موت عید بن گئی، موت سیلیبریشن بن گئی. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں اندھیری شب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. بھٹکتے ہوئے قافلہ انسانیت کے لیے قندیل ہدایت قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا احسان نہیں جتایا، اللہ نے صرف احسان جتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ایسی ہستی کو بھیجا کہ جنہوں نے آ کر
دنیا آخرت کی حقیقتوں کو واضح کر دیا۔ تو کہا کہ رب کی عدالت لگے گی، ایک ایک چیز، یہ ایپیسوڈز اللہ نے بتا دیے کہ کیسے ہوگا۔ 4 صورتیں کٹھے آتی ہیں آخر میں، سورۃ الزلزال ہے، پھر سورۃ العادیات ہے، پھر سورۃ القاریہ ہے اور سورۃ التکاثر۔ آخرت کی بات، پھر دنیا کی بات، پھر آخرت کی بات، پھر دنیا کی بات۔ تو کہا رب کی عدالت ہوگی، وہاں جا کر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اور کوئی جا کر وہاں عذر نہیں کرے گا۔ ہر انسان اکاؤنٹیبل ہے، ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اس کو جواب دینا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو، سلیبس بھی بھیجا، ٹیچرز بھی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل کی صلاحیت بھی دی۔ اے انسان تو کیا کر کے آیا؟ فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ۔ انسان کا سب سے پہلا وائیوا تو تب ہوگا جب منکر نکیر آئیں گے، اور دوسرا وائیوا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اللہ نے مال دیا، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے جوانی دی، تو اس کو کیسے سپینڈ کیا؟ تو کہا رسول اس امتحان کو آسان کرنے کے لیے آئے اور بتانے کے لیے آئے، معلم بن کر آئے، اور سب سے مکمل معلم، ٹیچر، معلم کامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنے قول و عمل سے تبلیغ کی۔ آپ کی زندگی شروع ہوتی ہے عمل سے، کہ الصادق والامین کا ٹائٹل آپ کا اپنا مخالف معاشرہ، مخالف لوگ آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کے اعمال میں صداقت تھی اور امانت تھی، حیا تھا، تواضع تھی۔ تو یہ آپ کی جو پریچنگ ہے، یہ تبلیغ ہے، وہ آپ کی عملی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کا سبق پڑھایا، تو یہاں سے نبوت سٹارٹ ہوئی، اور پھر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا۔ اب جائیے، لوگوں کو جا کر سیراب کیجئے اس نبوت کے چشمے سے۔ تو اب آپ کی قولی تبلیغ شروع ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کی محفل میں آتے اور آپ کو دیکھتے تو آپ سے پیار ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کی بات کی کہ دیکھو انبیاء آئے اور صحیح راہ پہ چلنے والوں کے لیے انہوں نے گڈ نیوز دی، جنت کی بشارتیں دی، روح و ریحان اور سرور متقابلین کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی کہ اگر اللہ کے لیے اچھا کر کے آؤ گے تو جنت ہوگی، اور وہ جنت جو تمہارے وہم و گمان میں، تمہارے تصور تخیل میں نہیں آ سکتی، اور برا کرو گے تو جہنم ہوگی، جہنم کا گڑھا ہوگا۔ 2 ہی راستے ہیں، 2 ہی انجام ہیں، تو اپنے انجام کو خود ہی، اپنی ڈیسٹینیشن کو ارن کرنا ہے۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے، بما انزل الیک، جو اس نے آپ کی طرف اتارا، انزلہ بعلمہ، اپنے علم سے اتارا، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کی گواہی، اللہ خود گواہ ہے، وہ رب العالمین، کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا، یہ قرآن پاک آپ کو دیا تو اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ کیسی پیاری آیت ہے کہ اللہ بھی گواہ ہے اور فرشتے بھی گواہ، جبکہ اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ تو دیکھیے دنیا ایک جرنی ہے، تو ہم سب کی منزل جنت ہے جہاں سے حضرت آدم کو بھیجا گیا۔ تو جب تک منزل کے بارے میں ہمیں نالج نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا، تو ہماری پریپریشن کیسے ہوگی، تیاری کیسے ہوگی؟ تو اسی کو پلان کرنا ہے، اسی کو لے کر چلنا ہے۔ تو قرآن پاک اس جرنی کو ٹرانسفارم کرتا ہے۔ ہم سب کو آج تیاری کا موقع دیا گیا ہے، قرآن پاک کو پڑھیں، سنیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی منزل مراد پر پہنچا دے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ یقیناً گمراہ ہو گئے، بہت دور کا گمراہ ہو جانا، وہ گمراہی کے دائی ہیں، خود بھی بھٹکے اور لوگوں کو بھی بھٹکا دیا۔
ان الذین کفروا وظلموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں ہرگز معاف کرنے والا نہیں، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم او آمنتم، خود ہی تم ظالم ہو، کیوں اللہ تمہیں عذاب دے گا؟ اگر شکر کرو گے، ایمان لاؤ گے، یقین کرو گے تو اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ یہ خود ظالم ہے، یہ راہ راست سے ہٹ گئے۔ الا طریق جہنم، اللہ ان کو جہنم کے راستے کی ہدایت دے گا، اس میں خالدین فیہا ابدا، ابد الآباد، اس میں رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول آ چکے، حق لے کر آئے، برحق رسول ہیں۔ فآمنوا خیر لکم، چنانچہ تم ایمان لے آؤ، اسی میں تمہاری خیریت ہے، اسی میں بہتری ہے۔ وَإِن تَکْفُرُوا، اور اگر تم نے انکار کیا، تم نے ناشکری کی، تو تمہارا کفر اللہ کو نقصان نہیں دے گا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تو وہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ مالک الملک ہے، سب اس کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ ہمیشہ سے سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، یہ نجران کے کرسچینز کو، عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو مت کرو، ایگزیجریشن مت کرو۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو خدا کی بیوی اور بیٹا مت کہو، مت غلو کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو، اعتدال کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور اللہ پر حق کے سوا کچھ اور منسوب مت کرو۔ تم کتاب پڑھنے پڑھانے والے ہو، کیا کر رہے ہو؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، دیکھو حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہے۔ القاها الی مریم وروح من، تو اللہ نے حضرت مریم کی طرف ان کو القاء کیا، ڈالا، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھی۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اے عیسائیوں مت کہو کہ وہ تین خدا ہیں، ٹرینیٹی کا عقیدہ ختم کر دو، یہ عقیدہ مت گھڑو۔ انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں یہ پہلے حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے تھے، 4تھی صدی میں حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دیا، یعنی 50-60 سال بعد، اور روح القدس کو بھی خدا کہہ دیا، حضرت جبرائیل کو۔ 5ویں صدی کے آغاز میں حضرت مریم کو الہ کہہ دیا، تو بگاڑ آتا گیا۔ انتہوا خیر لکم، یہ باز آ جاؤ، اور کہا خیر الامور اوسطها، بہترین کام جس میں میانہ روی ہو، ماڈریشن ہو، اعتدال ہو۔ انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ معبود واحد ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کی اولاد ہو، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد ضرورت ہے اور محتاجی ہے، اور اللہ ضرورتوں سے اور محتاجی سے پاک ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ بار بار ہم سب کو یہ یقین ہمارا پختہ کیا جاتا ہے کہ وہ مالک الملک ہے، وہ رحمان، وہ رحیم۔ اللہ بار بار اپنا تعارف کراتے ہیں کہ یاد رکھو سب اسی کا ہے، تمہاری زندگی اور موت کا مالک وہی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کارساز کافی ہے۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے کچھ پھول بھی ہم لیتے رہیں گے لیسنز کے ساتھ، اور اپنے آپ کو ان پھولوں سے مہکاتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، جو لوگوں کو سنانے کے لیے نیک کام کرے تو اس کی بدنیتی اللہ سب کو سنا دے گا، اور جو دکھاوا کرے تو اللہ سب کو دکھا دے گا۔ ہر کام کو، نیتوں کو خالص کر لیں۔ فرمایا لا يدخل احد الجنت الا اوری مقعدہ من النار،
لو اساء لیزداد شکرا ولا يدخل النار احد الا اری مقعدہ من الجنہ لو احسن لیکون علیہ حسرہ. کہا کوئی جنت میں داخل ہو نہیں پائے گا مگر اس کا ٹھکانہ آگ کا دکھایا جائے گا کہ دیکھو اگر تم برا کرتے تو اس میں جاتے تاکہ شکر میں اس کے اضافہ ہو، اور کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر اس کو جنت دکھا دی جائے گی کہ اگر تم اچھا کرتے تو تم اس میں جاتے تاکہ وہ زیادہ افسوس کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله اذا مت ثم ضروا نصفه في البر ونصفه في البحر. ایک شخص جب مرنے لگا تو اس نے کہا کہ مجھے یوں کرنا کہ مجھے جلا دینا اور میری کچھ راکھ سمندر میں ڈال دینا اور کچھ جا کر پہاڑوں پہ اس کو اڑا دینا. تو اللہ نے پوچھا لما فعلت هذا فقال من خشیتک یا ربی. تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف کی وجہ سے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہونے کی، اللہ مجھ میں طاقت نہیں تھی، اللہ تو جانتا ہے. تو اللہ نے اس کی اس عمل کو پسند کیا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں. اللہ ہم وہ سست لوگ، وہ کاہل لوگ، وہ جاہل لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، اللہ حق ادا کر نہیں سکتے. اللہ صرف اسی محبتوں پہ اللہ ہمیں بھی اپنے محبین میں شامل کر دے. تو کہا کہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ. تو آپ نے یہ دعا پڑھائی اور کہا 3 دفعہ پڑھو کہ اللہ تیری مغفرت میری گناہوں سے بہت وسیع ہے اور تیری رحمت اللہ بہت بڑی ہے، اور اللہ مجھے امید ہے کہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے گا. تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا. فرمایا کل واحد من هؤلاء یتوکل علی عملہ والعاصی یتوکل علی رحمتہ. اگر گنہگار پکارے تو میں اس کو معاف کرتا ہوں کیونکہ اس کے پاس رحمت کا توکل ہوتا ہے، اور نیکی کر کے کوئی آتا ہے تو اس کو اپنے اعمال پہ بھروسہ ہوتا ہے. تو فرمایا گنہگار پکارے تو ایک بار لبیک کہتا ہوں، اور اگر عاصی پکارے جو صرف میری رحمتوں پہ نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے تو 3 بار اس کو جواب دیتا ہوں. تو بہت پیارے اشعار ہیں کہ الہی غرق کے دریا اے گناہم تمی دانی و خود ہستم گواہم گناہم گناہ بے عدد را بار بستم ہزاراں بار توبہ ہا شکستم گناہم موجب حرمان من شد حجاب مقصدم اسیان من شد دلم از نقش باطل پاک فرما براہ خود ایرا پاک فرما. اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تو جانتا ہے. بہت بار ہم نے گناہ کیے، ہزاروں بار توبہ کو توڑ دیے، ہمارے گناہ ہماری محرومی کے سبب بن گئے ہیں. اللہ ہمارے دلوں سے اللہ باطل کو اللہ دور کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. اللہ ہم تجھ سے خیر مانگتی ہیں کہ اللہ اچانک خیر عطا کر دے، ہر طرح کا خیر عطا کر دے، اور اللہ اچانک کی برائی سے ہم پناہ چاہتی ہیں. اللہ تو سلام ہے اور تجھ سے ہی سلام ہے اور تیری طرف ہی سلامتی لوٹتی ہے. ہم تجھ سے مانگتے ہیں اے ذوالجلال و اکرام کہ ہماری دعا ہمارے حق میں قبول کر لے، ہمیں عطاؤں کی بارش کر دے، ہماری خواہش تو عطا کر دے اور ہمیں بے پرواہ کر دے اللہ اپنی مخلوقات سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.